قرآن کریم کے پڑھنے کے بھی کیا آداب ہیں؟ چند باتیں تو ہمارے سامنے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ باوضو ہونا چاہیے، ہمیں مصحف کو سامنے رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ مصحف کو سامنے رکھ کر پڑھنے کا ثواب کچھ زیادہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بھی ذرا بیان فرما دیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ زُیِّنَ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اب جب بھی قرآن کریم کو پڑھو تو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، یعنی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو۔ ارشاد۔ دیکھیں، قرآن پڑھنے کے لیے کچھ تو بنیادی شرائط ہیں اور کچھ آداب ہیں۔ بنیادی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کو پاک ہونا چاہیے۔ جو ناپاک آدمی ہے وہ تو مصحف کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح جو پاک پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو چھونا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نے خود یہ شرط بتائی کہ صرف پاک آدمی اس کو چھو سکتا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ کوئی ناپاک آدمی زبانی قرآن پڑھنا چاہے اور وہ زبانی اس کو جو کچھ یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا وہ قرآن کو۔ اور رہی بات یہ کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا، تو دیکھ کے پڑھنے سے، قرآن کو دیکھنے سے ایک ایڈیشنل ثواب ملتا ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کے پاس جب مصحف لکھا ہوا ہوتا ہے تو بھلے آپ کو قرآن یاد ہو، آپ دیکھ کے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ بغیر دیکھے قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ حفاظ ہیں اگر وہ مصحف کو دیکھ کر پڑھیں اور پھر بعد میں اس کی اپنی یاد دہانی کے لیے اور اس کی تذکیر کے لیے، مذاکرے کے لیے دوبارہ اس کو حفظ کرتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن کو عمومی طور پر دیکھ کے پڑھنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ نماز میں دیکھ کے پڑھنا وہ چونکہ ممکن بھی نہیں ہوتا اور وہ درست بھی نہیں ہے۔ قرآن کی جو صورت یاد ہو، حدیث میں یہی آتا ہے کہ چھوٹی یا بڑی جو صورت یاد ہو اسی کو آپ پڑھیں نماز کے اندر، اور نماز کے اندر دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی نمازوں میں آپ قرآن جو ہے، باقی جو نماز کے علاوہ آپ کو قرآن دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھیں، جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا، زینوا القرآن باصواتکم بھی ہے اور زینوا اصواتکم بالقرآن بھی ہے۔ یہ دونوں طرح سے ہے کہ یہ اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ قرآن سے اور قرآن کو خوبصورت بنا کے پڑھو اپنی آوازوں سے، یہ دونوں طرح سے حدیث موجود ہے۔ بلکہ انیق صاحب اس حوالے سے گفتگو آ گئی تو میں یہ عرض کر دوں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو شخص قرآن کو غنا سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب یہ بہت بڑی وعید ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کو آپ خوبصورت بنا کے پڑھیں۔ اب ہر ایک کا گلا جو ہے وہ ترنم والا نہیں ہوتا، ہر ایک کا شخص کا گلا جو ہے اس کے اندر سے وہ آہنگ نہیں نکلتا جو قرآن کو خوبصورت بنا سکتا ہے، لیکن ہر شخص کو اپنی کوشش کے اعتبار سے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کو قرآن کو خوبصورت بنا کے پڑھنا چاہیے اور خوبصورت بنا کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔